شکل پہچانی نہیں جاتی۔ نعرہ حیدری برائے سلامتی علماء حق کا بلند تر صلوات۔ اہل بیت ہر نویں پرانے دشمن تے لعنات۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام علی رسول المسدد والمصطفى الامجد والمحمود الاحمد ابی القاسم محمد الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الاعلی بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم بلند تر صلوات۔ برادران ایمانی، موالیان حیدر کرار و عاشقان حسین ابن علی، انسانیت کے دو زینے ہیں، ایک زینے کا نام مرد ہے، ایک زینے کا نام عورت ہے۔ انسانیت کی گاڑی جو حضرت آدم و حوا سے چلی، اس کے دو پہیے ہیں، ایک پہیے کا نام مرد ہے، ایک پہیے کا نام عورت ہے۔ انسان ہونے کے ناطے مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، مرد اور عورت میں اللہ کے نزدیک مقرب وہ ہے جو تقوی میں بلند ہے۔ مرد تقوی میں بلند ہے، اللہ کو وہ زیادہ پسند ہے، عورت تقوی میں بلند ہے، اللہ کو وہ زیادہ پسند ہے۔ انسان ہونے کے ناطے مرد عورت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ اسلام دشمنوں کا پروپیگنڈا ہے، یہ اسلام کو نہ سمجھنے کی باتیں ہیں کہ یورپی میڈیا اسلام کے خلاف یہ پروپیگنڈا کرتا ہے کہ اسلام نے مرد کو زیادہ اہمیت دی ہے، عورت کو کم اہمیت دی ہے، مرد کو حاکم بنایا ہے، عورت کو محکومہ بنایا ہے۔ میں کہتا ہوں مرد اور عورت کا خالق ایک ہے اور وہ اللہ ہے اور وہ عادل ہے۔ جب انسان ہونے کے ناطے مرد عورت میں کوئی فرق نہیں ہے تو یہاں بھی کوئی فرق نہیں ہے۔ گھر کے سسٹم کو چلانے کے لیے مصلحتاً اگر ایک مقام پر اس ذات نے مرد کو حاکم بنایا ہے اور عورت کو محکومہ بنایا ہے تو وہی بیوی جب ماں بنتی ہے تو اسے بیٹوں پہ حاکم بھی تو بنائے۔ توجہ فرما رہے ہیں ہمارے ایک عظیم الشان عالم دین مجتہد آقا محسن قرائتی کے پاس ایک مومنہ عورت جاتی ہے اور جا کے عرض کرتی ہے، آغا میں ایک مسئلہ سمجھنا چاہتی ہوں کہ اللہ نے ہمیں عورت بنایا ہے تو پھر ہمیں محکومہ کیوں بنایا ہے اور مرد کو ہم پہ حاکم کیوں بنایا ہے؟ تو آقا نے ارشاد فرمایا کہ بہن آپ کے بچے کتنے ہیں؟ کہا اللہ نے مجھے 4 بیٹوں سے نوازا ہے۔ تو آقا فرماتے ہیں کہ بہن اللہ نے تو مرد کی نسبت 3 گنا تیرے اوپر زیادہ احسان کیا ہے کہ تجھے ایک مرد کی محکومہ بنایا ہے، 4 مردوں پہ حاکم بنایا ہے۔ اور یہ بھی اسلام دشمنوں کا پروپیگنڈا ہے کہ صاحب اسلام نے میراث میں لڑکے کا 2 حصہ رکھا ہے اور لڑکی کا 1 حصہ رکھا ہے۔ نہ اللہ کا نظام عدل پر قائم ہے۔ انسان ہونے کے ناطے جب مرد عورت میں فرق نہیں ہے تو میراث میں بھی اللہ نے میزان عدل رکھا ہے۔ بات صرف سمجھنے کی ہے اسلام کو۔ معاملہ یہ ہے کہ مرد کی مثال گندم جیسی ہے، عورت کی مثال دھان جیسی ہے۔ گندم کی فصل جس کھیت میں اگائی جاتی ہے اسی کھیت میں کاٹی بھی جاتی ہے۔ دھان کی فصل اگائی کسی کھیت میں جاتی ہے، کاٹی کسی کھیت میں جاتی ہے۔ اور جو فرما رہی ہیں میں بہت جلدی کروں گا، اگر یہ تشریف لائیں گے میں بھی ان کے میزبان کی حیثیت رکھتا ہوں، ہم ان سے زیادہ استفادہ کریں گے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ کثیر تعداد مومنین و مومنات کی تشریف لائی ہے تو میں اپنی کم علمی کے مطابق ایک میسج اور پیغام اس مجلس کے حوالے سے آپ تک پہنچ جائے۔ میرے قبلہ مرد کی مثال گندم جیسی ہے،
یہ جس گھر میں پیدا ہوتا ہے یہ پیدا ہوتا ہے ماں باپ کے گھر میں، اور اسی گھر میں اس کی زندگی کی تکمیل بھی ہو جاتی ہے، اس نے کہیں آگے نہیں جانا، اور اس کے گھر جو دلہن آتی ہے اس کے نان نفقے کی ذمہ داری بھی اسی لڑکے پہ ہوتی ہے، کمانے کی ذمہ داری عورت کی نہیں ہے۔ اس لیے مصلحتاً باپ کی میراث سے لڑکے کو ملیں گے 2 حصے۔ لڑکی کی مثال عورت کی مثال دھان جیسی ہے، یہ پیدا ہوتی ہے باپ کے گھر میں، اس کی زندگی کی تکمیل ہوتی ہے شوہر کے گھر میں، اور وہاں جا کے بھی کمانے کی ذمہ داری اس پہ نہیں ہے۔ دیکھو اسلام نے کیسے بیلنس کیا ہے، وہ باپ کی میراث سے ایک حصہ اس لیے لے گی کہ آگے جا کے شوہر کی میراث میں حصہ دار بنے گی۔ تو جو ہے یہ ایک نعرہ مل کے عبادت کرے حیدری، تو اس سے 2 ہوئے نا۔ اور یہ کہنا کہ صاحب مرد عورت کے حقوق برابر ہونے چاہیے، اسلام نے ہی مرد عورت کے حقوق برابر رکھے ہیں۔ یاد رکھنا یہ اسلام کا پیغام ہے، مرد عورت کے حقوق اسلام میں برابر ہیں لیکن امتیازی ہیں۔ یہ میرے سامنے جو مجمع بیٹھا ہے یہ ڈیرہ غازی خان کی کریم ہے جو یہاں کٹھی ہے۔ مجھے 20-22 سال ہو گئے ڈیرہ غازی خان میں ذکر مولا کی سعادت حاصل کرتے ہوئے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ پورے ڈیرہ غازی خان ڈویژن کی کریم یہاں کٹھی ہے، اور میں لفظ طول کے بات کر رہا ہوں۔ میرے قبلہ حقوق برابر ہیں مرد عورت کے لیکن امتیازی ہیں۔ امتیازی کا مطلب کیا ہے؟ علماء کرام تو سمجھ گئے، بزرگان بھی سمجھتے ہیں، عزیز نوجوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، امتیازی کا مطلب یہ ہے کہ مرد کی نماز جتنا ثواب مسجد میں رکھتی ہے، عورت کی نماز اتنا ہی ثواب گھر میں۔ امتیازی سمجھ میں آگے یا نہیں؟ یعنی مرد عورت کے حقوق برابر ہیں لیکن امتیازی ہے۔ کیا مطلب؟ مرد کی نماز جتنا ثواب مسجد میں رکھتی ہے، عورت کی نماز اتنا ہی ثواب گھر میں۔ مرد کا جہاد میدان میں ہے، عورت کا جہاد گھر میں ہے۔ حضور نے فرمایا کہ مرد شہید کے خون کا پہلا قطرہ جب زمین پہ گرتا ہے، اللہ اس شہید کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس کے بعد مومنات کا ایک نمائندہ وفد نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ حضور آپ نے یہ فرمایا؟ کہا بے شک۔ تو حضور ہمیں اللہ نے عورت پیدا کیا، جہاد کے سیف ہمارے لیے حلال نہیں ہے، تو ہم تو اتنی بڑی سعادت سے محروم رہ گئی اس لیے کہ ہم عورت ہیں، ہمارا کیا قصور ہے؟ حضور فرماتے کہ نہیں، اسلام کا نظام عدل پہ قائم ہے۔ فرق یہ ہے کہ مرد کا جہاد میدان میں ہے، عورت کا جہاد گھر میں ہے۔ جس طریقے سے شہید کے خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرتا ہے اور اللہ اس شہید کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اسی طریقے سے جب مومنہ عورت گھر میں بچے کو جنم دیتی ہے، اس کی مثال اس شہید کے برابر ہے۔ اب سمجھو تو میں جملہ عرض کروں آپ کی خدمت میں، یعنی مرد عورت کے حقوق برابر ہیں لیکن امتیازی ہیں۔ کیا مطلب؟ مرد کی نماز مسجد میں جتنا ثواب رکھتی ہے، عورت کی نماز اتنا ہی ثواب گھر میں۔ مرد کا جہاد میدان میں ہے، عورت کا جہاد گھر میں ہے۔ تو جس طریقے سے وہ مرد اللہ کو پسند نہیں جو میدان کو چھوڑ کے گھر کو بھاگے، تو وہ عورت بھی پسند نہیں جو میدان کو گھر کو چھوڑ کے میدان میں۔ مل کے سارے بولے حیدری۔ بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو میں کہنا یہ اسلام نے عورت کو کیا شرف دیے ہیں، آج کے اس مختصر وقت میں میں نے آپ کے سامنے وہ شرف گنوانے ہیں۔ ایک کثیر تعداد میری ماں بہنوں اور بیٹیوں کی بھی آئی ہوئی ہے، میں ان سے خصوصی توجہ کا طالب ہوں، اور آپ حضرات میرا یہ پیغام میری بہنوں اور بیٹیوں تک جا کے پہنچانا کہ ہم یہ پیغام مجلس حسین سے لے کر آئے ہیں۔ اسلام نے عورت کو کیا شرف بخشے۔ اسلام میں عورت بیٹی ہے، بیوی ہے، ماں ہے۔ جب عورت بیٹی کی منزل پہ آتی ہے تو اسلام کی ایک نمائندہ آواز رسول رحمت کی زبان سے گونجتی ہے کہ ان البنت رحمت۔ یہ شہید محسن نقوی کا علاقہ ہے، یہاں ادیب اکثریت میں رہتے ہیں۔ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ان البنت رحمت ان کا ترجمہ میں اپنے الفاظ میں کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہاری گود میں بیٹی دی ہے، تم بے شک اسے بیٹی پکارتے رہو، ہم نے تو رحمت بھیجی۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ اسلام نے بیٹی کو رحمت کہا، لیکن یہ ہم نے ہندوانہ رسم و رواج کی وجہ سے، ہمیں ہندوستان سے آزاد ہوئے 72 سال ہو گئے،
لیکن آج بھی ہم بائی عقیدہ تو شیعہ بھی ہیں، سنی بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، مومن بھی ہیں، لیکن سوسائٹی کے اعتبار سے آج بھی ہمارے رسم و رواج ہندوانہ ہیں۔ حج 5 دن کا ہوتا ہے، ہماری شادیاں 7 دن کی ہوتی ہیں، اس میں سوائے صیغہ نکاح کے کسی رسم کا تعلق اسلام سے نہیں ہے۔ اللہ نے عورت کو، بیٹی کو رحمت بنایا تھا، یہ رحمت کی رے پر جو نقطہ ہے یہ ہم نے رسم و رواج کی وجہ سے لگایا ہے۔ توجہ فرما رہی ہیں؟ ماشاءاللہ، رسم و رواج کی وجہ سے لگایا ہے۔ جس کو اسلام کہتا ہے اللہ جس کو 4 بیٹیاں عطا فرمائے اور وہ ان کی تعلیم و تربیت میرے رسول کی بیٹی کی سیرت کے مطابق کرے تو نبی فرماتے قیامت کے دن وہ مومن اور میں یوں کٹھے جنت میں داخل ہوں گے۔ اسلام نے بیٹی کو رحمت بنایا ہے، ہم نے زحمت بنایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کو ایک بیٹی ہو جاتی ہے وہ مبارکباد قبول کر لیتا ہے بعض مہذب خاندانوں میں، لیکن مٹھائیاں تقسیم نہیں ہوتی۔ بیٹے کے پیدا ہونے پہ مٹھائیاں بھی تقسیم ہوتی ہیں، مبارکبادیاں بھی دی جاتی ہیں۔ دوسری بیٹی پیدا ہوئی، تھوڑی سی پریشانی ہونے لگتی ہے۔ تیسری بیٹی پیدا ہوئی، آنکھوں میں آنسو تر آتے ہیں۔ چوتھی بیٹی پیدا ہوئی، اس کی ماں کو تانے ملنے شروع ہو جاتے ہیں، تو بیٹی ہی پیدا کرتی جا رہی ہے، حالانکہ وہ مرد جانتا ہے کہ بیٹا اور بیٹی دینا اللہ کا کام ہے، اس میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اچھا یہ پریشانی ہے کیوں؟ اس لیے کہ ماں باپ یہ سمجھتے ہیں اب یہ بیٹیاں جوان ہوں گی، ان کے ہاتھ بھی پیلے کرنے پڑیں گے، لہٰذا پہلی بیٹی کی شادی تو خیریت سے ہو جائے گی، دوسری بیٹی کی شادی پہ گھر کا سامان بیچنا پڑے گا، تیسری بیٹی کی شادی پہ آدھا مکان بیچنا پڑے گا، چوتھی بیٹی کی شادی اچھے خاندان میں کرنے کے لیے کرائے کے مکان میں رہنا پڑے گا۔ کیوں بھائی؟ اگر ہم حقیقی مسلمان ہوتے اور ہم اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کی شادیاں علی و بطول کی شادی کی سنت پہ کرتے، میرے قبلہ حضور کی سیرت ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ حضور کو اللہ نے بیٹی عطا فرمائی اور حضور علی و بطول کی شادی یہ اسلام کی رول ماڈل شادی ہے، اور اسلام نے یہ کہا ہے کہ 1 نہیں 8 بیٹیاں کیوں نہ ہو، اگر میرے محبوب کی بیٹی کی شادی کو سنت بنا کر اگر آپ کریں گے تو 1 روپیہ جیب سے خرچ کیے بغیر آپ اپنی 8 بیٹیوں کو اپنے اپنے شوہروں کے گھر بھیج سکتے ہیں۔ کیا رول ماڈل پیش کیا اسلام نے؟ علی و بطول کی شادی سب سے بڑی رول ماڈل میں نے اس لیے کہی کہ یہاں دلہا بھی معصوم ہے اور دلہن بھی معصومہ ہے۔ کیا رول ماڈل پیش کیا؟ اختصاص کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جب مختلف لوگوں کی طرف سے خواستگاریاں آنا شروع ہوئی، لیکن ایک دن مولا امیر بھی تشریف لائے۔ اگلے جملے میرے نہیں، علامہ اظہر حسن زیدی صاحب کے ہیں، اور شرم و حیا کا سر جھکا کے حضور کی بارگاہ میں بیٹھ گئے۔ رشتہ مانگنا مہذب خاندانوں میں کل بھی ایک مشکل کام تھا، آج بھی ایک مشکل کام ہے۔ چاہتے ہیں کہ حضور سے ان کی بیٹی کا رشتہ مانگے، سوچ رہے ہیں کیسے رشتہ مانگوں۔ زیدی صاحب فرماتے ہیں کہ آج یوں لگ رہا تھا کہ مشکل کشا خود مشکل۔ آپ نے غور نہیں فرمایا، شاباش، حیدری۔ پھر فرماتے کہ ان کی مشکل کشائی نبی نے فرمائی، مسکرا کے فرماتے یا علی میں سمجھ گیا آپ میری بیٹی کا رشتہ مانگنا ہے، یا علی مبارک ہو، اللہ نے پوری کائنات میں سے میری شہزادی کے لیے آپ کو چن لیا اور مجھے حکم دیا ہے مل کے عبادت حیدری، مجھے حکم دیا ہے کہ میرے محبوب میں نے علی و بطول کا نکاح عرش پہ پڑھا دیا۔ ہم عرض کریں کہ پروردگار نہ لڑکے سے پوچھا نہ لڑکی سے پوچھا اور نکاح پڑھا بھی دیا۔ کریم کی آواز آئے گی خالق ہوں مولوی نہیں، میں نے پڑھا دیا اور میرے محبوب آپ بھی علی و بطول کا نکاح مسجد نبوی میں پڑھا دے۔ بھئی ہر کسی کا ایک ایک نکاح اکثر اٹھانا، علی و بطول کے 2 نکاح کیوں؟ اس لیے کہ ہر ایک کی نسل چلتی ہے ایک طرح سے، علی و بطول کی نسل چلی 2 طرح سے۔ جو نکاح عرش پہ ہوا اس سے جو اولاد کا سلسلہ چلا وہ سلسلہ عصمت ہے، جس سلسلے کی ایک کڑی آج بھی پردہ غیب میں موجود ہے۔ اور جو نکاح فرش پہ ہوا اس سے جو اولاد کا سلسلہ چلا وہ سلسلہ خیر عصمت
ہے کہ جو آج دنیا کے گوشے گوشے میں حسنی، حسینی، زیدی، کاظمی، مشہدی، نقوی، ہم جتنے سادات ہیں ہم فرشی نکاح کی اولاد ہیں، میرا 12واں عرشی نکاح کی اولاد۔ اب مل کے بولو حیدری۔ مل کے سارے عبادت کریں یا رسول اللہ حیدری علی ولی اللہ برندر صلوات۔ کہا یا علی، نکاح سے پہلے میں نے رول ماڈل بتانا ہے، ماشاءاللہ، اسلام کی رول ماڈل شادی۔ آپ کے لیے میری بیٹی کے حق مہر کے لیے کیا ہے؟ مولا امیر فرماتے ہیں اللہ کا رسول مجھ سے بہتر جانتا ہے، یہ آل محمد کی تہذیب ہے، اللہ کا رسول مجھ سے بہتر جانتا ہے۔ حضور آپ مجھ سے سننا چاہتے ہیں تو میں بتا دیتا ہوں کہ میرے پاس ایک چھوٹا سا مکان ہے، ایک گھوڑا ہے، ایک تلوار ہے اور ایک زرہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں یا علی مکان رہنے کے لیے ضروری ہے، گھوڑا اور تلوار تیرے لیے اس لیے ضروری ہے کہ تو مرد میدان ہے، ہاں البتہ ایک چیز تیرے لیے ضروری نہیں اور وہ ہے زرہ۔ یہ کہہ کر نبی نے علی کی شجاعت کا قصیدہ پڑھ دیا۔ مولا علی کی زرہ بھی ادھوری زرہ، علماء کرام بہتر جانتے ہیں، تشریف فرمائے، ادھوری زرہ یعنی حضرت نے اگلا حصہ زرہ کا بنوایا تھا، پچھلا حصہ نہیں بنوایا تھا۔ اور جب کسی نے پوچھا تھا یا علی یہ زرہ کا پچھلا حصہ کیوں نہیں بنوایا، مسکرا کے فرماتے میاں زرہ کا پچھلا حصہ وہ بنوائے جس نے میدان میں پشت دکھانا۔ ایک نعرہ مل کے عبادت کرے حیدری۔ یہی وجہ ہے پوری زندگی میرے امیر آقا نہ کبھی میدان جنگ سے بھاگے نہ بھاگتے والے کے پیچھے بھاگے۔ ایک منظر دکھا دو ایک آدھے منٹ میں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ایک میدان جنگ میں علی کا دشمن علی کے سامنے، میں عرض کیا کرتا ہوں بڑے بڑے سورماؤں کے پتے پانی ہو جاتے تھے علی کو دیکھ کے۔ آپ نے لطف لیا جملے کا۔ اس نے جیسے ہی دیکھا کہ سامنے تو علی ہے، بس یہ دیکھتے ہی وہ کافر بھاگا۔ جیسے ہی وہ بھاگا ایک مسلمان کھڑا دیکھ رہا تھا، میں نے اس کا نام نہیں بتانا، آپ سمجھ جائیں گے، لیکن جو آپ سمجھیں گے میں اس کا ذمہ دار نہیں، جو میں پڑھ رہا ہوں میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ اور پوری سورہ منافقون قرآن میں ہے۔ کچھ لوگ اسلام میں ایسے گھس آئے تھے کہ ان میں سے اگر میں کسی کا نام برے طریقے سے لوں تو لوگ معاف نہیں کرتے، اچھے طریقے سے لوں تو اللہ معاف نہیں کرتا۔ ایک نعرہ مل کے عبادت حیدری۔ میں نام نہیں لیتا، پھر میں دینی طالب علم ہوں، میری کوشش ہوتی ہے کہ مجلس میں بار بار میری زبان پہ اسی کا نام رہنا چاہیے جس کا نام لینا ختم قرآن کا سبب۔ مل کے حیدری۔ جی تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا، وہ جیسے ہی اس نے دیکھا کہ سامنے تو علی ہے، یہ دیکھتے ہی وہ بھاگا۔ جیسے ہی وہ بھاگا ایک مسلمان کھڑا دیکھ رہا تھا، اس نے دل میں سوچا یہ کافر بدبخت بھاگ تو اپنی مجبوری سے رہا ہے علی سے ڈر کے، تو کیوں نہ میں اپنا گھوڑا اس کے پیچھے لگا دوں تاکہ تاریخ میں کوئی میرا بھی نام آئے۔ آپ لطف لے رہے جملوں کا، شاباش۔ تو میرا اس نے بھاگتے کافر کے پیچھے مسلمان نے گھوڑا لگا دیا۔ بات اگلی بڑی دلچسپ ہے، دور جا کے کافر نے سوچا کہ بھاگتے کے پیچھے بھاگنا علی کی شان تو نہیں، یہ کون بہادر ہے جو میرے پیچھے بھاگ رہا ہے، یہ سوچ کر کافر نے گھوڑا موڑا، بس جیسے ہی گھوڑا موڑا صورتحال بدل گئی۔ اب وہ مسلمان آگے آگے، وہ کافر پیچھے پیچھے، جیسے ہی وہ کافر مسلمان کے قریب پہنچا، مسلمان نے مولا علی کا رخ کیا، کہا یا علی ادرکنی، یا علی ادرکنی، مولا میری مدد کو آئیے۔ علی نے گھوڑا موڑا، جیسے ہی کافر نے علی کو آتے دیکھا، جیسے ہی اس کافر نے علی کو آتے دیکھا، وہ کافر تو بھاگ کھڑا ہوا، وہ مسلمان ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا، یا علی اگر آج آپ نہ ہوتے تو میں۔ ایک نعرہ مل کے بولو حیدری۔ علی کا طرز زندگی، علی کا طرز زندگی ہے ہماری درسگاہ، حق کا سیدھا راستہ، حسینیوں کی زندگی، شہید کربلا کا غم، نجات ہے حیات ہے۔ حیدری۔ تو میں کہنا
अब ज़रा बिकती है 1000 दिरहम में, मौला अली की अधूरी ज़रा बिकी 480 दिरहम में। वो 480 दिरहम लाके मौला अमीरुल मोमिनीन ने हुजूर के हाथों में रख दिए। सामने बैठे थे सलेमान, अबू ज़र, कंबर और मिक़दाद। हज़रत ने वो दिरहम दिनार उठा के उनकी चोली में डाल दिए। कहा जाओ इससे मेरी बेटी का जहेज खरीद के लाओ। ये इस्लाम की रोल मॉडल शादी है। आदिल हाथों से पैसे आदिल हाथों पे गए थे, ज़रूरियात ज़िंदगी का सारा सामान भी आ गया, ना कोई दिरहम ज़्यादा हुआ ना कम। यह है रोल मॉडल शादी। क्या रोल मॉडल पेश किया इस्लाम ने? जो मौला अली ने हक महर दिया, उसी से नबी ने बेटी का जहेज खरीद फरमाया। और जब रुखसती की तो अली के घर पहुंचे। तो हमें कैसे बेटों और बेटियों की शादी करना चाहिए? लड़के वाले जो हक महर दें, लड़की का बाप उसी से बेटी का जहेज खरीदे और लड़के वालों को वापस पलटा दे। अब सर उठाना, मैं लफ्ज़ तोल के बात कर रहा हूँ। अगर ये इस्लाम का रोल मॉडल किरदार हमारे माशरे में रायज पजीर हो जाए, उसका मुआवजा आप ये देखेंगे कि आपको बिन ब्याही कोई लड़की नहीं मिलेगी, बेरोजगार कोई लड़का नहीं मिलेगा। वो भाई लड़के को पता है मेहनत करूँगा, मजदूरी करूँगा, नौकरी करूँगा, कारोबार करूँगा, बिजनेस करूँगा, हक महर बनाऊँगा तो शादी होगी। फिर बेटियां 4 नहीं 8 क्यों ना हो, रहमत ही रहेगी, ज़हमत नहीं बनेगी। ये जो जहेज, भाई खाली मकान बना दो, दुल्हन आएगी तो सामान से भर देगी। उसका नतीजा क्या निकला? लड़की सब कुछ लेके आती है तो वो देखती है कि मेरा शौहर बैठता है मेरे बाप के सोफे पे, लेटता है मेरे बाप के बेड पे, ठंडा पानी पीता है मेरे बाप की फ्रिज का, टीवी देखता है, एलसीडी देखता है मेरे बाप की, गाड़ी चलाता है मेरे बाप की। वो ये समझती है कि मेरे बाप ने मुझे शौहर थोड़ा ही दिया है, शौहर की शक्ल में नौकर ही तो दिए। अल्लाह ने 3 इतातें वाजिब की थी, तीनों इतातों की छुट्टी हो गई, सिर्फ बेगम साहबा की इतात हो रही। वो तो आंख उठा के बात नहीं कर सकता, और है या नहीं? एक जुमला मैं कहा करता हूँ और बाज़ लोग बड़ी हिम्मत से बर्दाश्त भी करते हैं, पता नहीं अब यहाँ कैसे, लेकिन मैं कहता ज़रूर हूँ। मैं कहता हूँ मर्द बनो ना मर्द न बनो। कोई है ऐसा नौजवान जो नियत करके उठे कि मैं अपनी गाड़ी खुद खरीदूंगा, अपना बेड खुद लूँगा, अपना सोफ़ा खुद खरीदूंगा, अपनी फ्रिज का ठंडा पानी पीऊंगा, बेगम मेरे बेड पे सोए, मेरी फ्रिज का ठंडा पानी पिए, मैं हाकिम बन के रहूंगा, महकूम नहीं। तो जो है ये है रोल मॉडल शादी। जहेज दे दो बेटी को। याद रखना, मैं एक जुमला कह रहा हूँ, पल्ले बांध के जाना, ये मजालिस इसलिए हैं कि ये दर्स है करबला वालों का। बेटियों को जहेज देना वाजिब नहीं, मीरास देना वाजिब। मेरा बेटा दोहरे हिस्से का मालिक, मेरी बेटी एक और हिस्से की मालिक। ये हक उसे अल्लाह और उसके रसूल ने दिया है, ये कोई एहसान नहीं। लेकिन जुल्म ये होता है, अवलन तो पहले ही अपने माँ बाप अपनी ज़िंदगी में ही बेटों के नाम करवा देते हैं, और अगर वो ना करवा के जाएं तो बाद में बेटे ये कहते हुए, भाई ये कहते हुए नजर आते हैं, मियाँ हमने तो बहनों से उनका हिस्सा माफ़ करवा लिया है, उनकी मीरास माफ़ करवा ली है। मैं कहता हूँ मर्द बनो, तुम अपना हिस्सा बहनों को माफ़ करो। बोलते क्यों नहीं यार मेरे साथ? वो सिर्फ नाजिक है, वो तुम्हारी माँ जाई है, उसकी शादी होगी, उसके बच्चे होंगे, उसकी भी ज़रूरियात ज़िंदगी का अल्लाह ने ख्याल रखा है, मीरास में हिस्सा रखा है। तुम मर्द हो, बाहर जा सकते हो, कमा सकते हो, तुम अपना हिस्सा उसे माफ़ करो। लेकिन हमारे मुआशरे में ये सितम शरीफी है, बेटियों का हक दो, बेटी रहमत है, हमने उसे ज़हमत बनाया, रस्म रिवाज। दूसरे मकाम पर जब बेटी आती है, फिर नबी का फरमान है, हर बीवी जब वो बीवी की मंजिल पे आती है, हर बीवी अपने अपने शौहर के निस्फ ईमान में हिस्सादार है। इस्लाम ने बीवी को हमसर कहा है। उलमाए आराम तशरीफ फरमाए, हमसर का माना है बराबर की शरीक हयात। याद रखना, सोसाइटी और माशरे के रस्म व रिवाज का नाम इस्लाम नहीं, कुरान और तालीमात अहले बैत का नाम इस्लाम। सोसाइटी और माशरा हमारा बीवी को बावर्चन बना दे, धोबन बना दे, घर की बच्चों की आया बना दे, घर की चौकीदार बना दे, इसमें इस्लाम का क्या कसूर है? इस्लाम ने तुम्हारे घर औरत को बीवी बना के भेजा तो तुम्हारी हमसर बना के भेजा। नाराज ना होना, मैं भी आपके साथ शामिल हूँ। आपके कपड़े धोना, आपके बच्चों को संभालना,
آپ کے گھر کی حفاظت کرنا، آپ کو کھانا بنا کے دینا، یہ مومنہ کا تم پر احسان ہے۔ شریعت نے اس پہ کوئی ذمہ داری نہیں رکھی۔ اب نعرہ نہیں آیا۔ اور بھائی میں نے 20 سال 22 سال سے ڈیرہ غازی خان میں پڑھ رہا ہوں، پھر بھی میں نے آنا ہے، تو میں نے آپ کو ناراض بھی نہیں کرنا چاہتا۔ شریعت میں واجب ہے مرد پر، فقہ کی کتابوں میں جا کے پڑھیے، علماء کی موجودگی میں عرض کر رہا ہوں، اگر میں اجتماع کروں تو میری اصلاح فرما دیں گے۔ مرد پر واجب ہے سردیوں کے 2 جوڑے بیگم کو بنا کے دے، گرمیوں کے 2 جوڑے بنا کے دے۔ اگر یہ ایسا ہی ہے نا، 2 جوڑے گرمیوں کے 2 جوڑے سردیوں کے، یہ جو 20 جوڑے میری بہنیں بنواتی ہیں شوہروں سے، تو روٹی تو پکا کے دینا پڑے گی۔ اب چہرے پہ مسکراہٹ آئی ہے۔ مل کے بولے عورت بیٹی ہے تو رحمت، بیوی ہے تو ہمسر۔ جب عورت ماں کی منزل پہ آتی ہے، اور میرے سامنے ایک بہت عظیم الشان مجمع ہے، انتہائی زیرک پڑھی لکھی شخصیات میرے سامنے فرمائے، توجہ فرمائیں گے۔ جب اسلام نے عورت کو کیا عزت بخشی، جب عورت ماں کی منزل پہ آتی ہے تو مظہر صفات خدا بن جاتی۔ نہیں، آپ کا رسوان صحیح نہیں آیا، شاید آپ متوجہ نہیں تھے، لائٹ کے آنے اور جانے کی طرف آپ متوجہ ہیں، آپ کے ذہن متشوش ہے۔ دوبارہ سنیے، جب عورت ماں کی منزل پہ آتی ہے تو مظہر صفات خدا بن جاتی ہے۔ یاد رکھنا، ماں عورت کا نام نہیں ہے، ماں ایک کردار کا نام۔ اب آپ نے توجہ فرمائی، اگلا جملہ میرٹ بھی کہہ رہا ہوں، جب عورت ماں کی منزل پہ آتی ہے تو مظہر صفات خدا بن جاتی ہے۔ خالق وہ ہے، ذریعہ خلقت ماں ہے، متکلم حقیقی وہ ذات ہے، ایک ایک حرف کر کے سکھانے والی ہستی کا نام ماں ہے۔ رازق حقیقی وہ ذات ہے، دعائے مشلول میں مولا امیر فرماتے ہیں، یا رازق الطفل الصغیر، اے چھوٹے بچے کو رزق دینے والی ذات۔ چھوٹے بچے کا بھی رازق وہ ہے، ذریعہ رزق ماں ہے۔ اصلاً رحیم و کریم وہ ذات ہے، ذریعہ رحم و کرم اللہ نے ماں کو بنا کے بھیجا ہے۔ میں نے ہزاروں مرتبہ یہ جملہ پورے ملک میں پڑھا، لیکن میں جب بھی اس کو پڑھتا ہوں خدا کی قسم ایک روحانی سکون محسوس کرتا ہوں۔ آپ کو بھی سنا رہا ہوں، جب عورت ماں، اچھا ماں انسان کی ہو یا حیوان کی، اس شرط کو جانے دیجئے، ماں انسان کی ہو، ماں حیوان کی ہو، ماں کسی جانور کی ہو، ماں کسی چرند کی ہو، ماں کسی پرند کی ہو، یار ماں ماں ہوتی ہے۔ یہ جو ماں بچے سے پیار کرتی ہے نا، یہ ماں کا پیار نہیں ہے، یہ خدا ہے جو ماں کے وسیلے سے مخلوق سے پیار کرتا ہے۔ یہ خدا ہے، حیدری، یہ خدا ہے جو ماں کے وسیلے سے مخلوق سے پیار کر۔ میرے پاس بڑی ٹھوس دلیل ہے، میری دلیل سن کے پھر مجھے دعا دیجیے گا۔ دلیل یہ ہے کہ آپ کی اور میری محبتوں کا سمندر جو ماں کے دل میں ہے، یہ دل خود بخود نہیں بن گیا، اس دل کا بھی کوئی خالق ہے، اس دل کا بھی کوئی بنانے والا ہے۔ سوچو جب ماں ایسی بنائی ہے خود کیسا ہوگا۔ حیدری، کون ماں سب سے آخر میں ناراض ہونے والی اور سب سے پہلے مان جانے والی؟ میں عرض کیا کرتا ہوں، خدا کو سمجھنا ہو تو رحمت خدا سے مایوس کرنے والے درندہ صفت ظالم ملاؤں کے بیانات کے ذریعے خدا کو نہ سمجھنا۔ خدا کو سمجھنا ہو ماں کے ذریعے سمجھنا کہ خدا کیا ہے۔ کون ماں سب سے آخر میں ناراض ہونے والی اور سب سے پہلے مان جانے والی؟ ہاں، یہ میں لائق بیٹے کی بات نہیں کر رہا، نالائق ترین لڑکا۔ ایک جملہ بیچ میں روک کے کہہ دوں، بہت بڑا اجتماع ہے، میرا میسج چلا جائے گا، پیغام چلا جائے گا، ممکن ہے کسی ایک انسان کی اصلاح ہو جائے۔ ایک انسان کی رہنمائی اور اصلاح کرنا، قرآن فرماتا ہے من احیاھا فکأنما احیا الناس جمیعا، جس نے ایک انسان کو راہ ہدایت پہ لگا دیا، اس نے پوری انسانیت کو راہ حق دکھانے کا اجر پا لیا۔ میرے سامنے جوانوں کی اکثریت بیٹھی ہے، بزرگوں کی موجودگی میں عرض کر رہا ہوں، حضرت بہلول دانا کو آپ جانتے ہیں؟
बाजार के चौक में बैठे, लग रहा है किसी से बातें कर रहे हैं। लोग जमा हो गए तमाशाई, उनमें एक आरिफ शख्स भी था तमाशाइयों में। वो आगे बढ़ा, हजरत किससे बातें कर रहे हैं? कहा अपने खालिक से बातें कर। आप भी तो करते हैं अपने खालिक से बातें। मौला अमीर फरमाते जब कभी अली का दिल चाहता है अली अल्लाह से बातें करे, अली नमाज पढ़ता। जब कभी अली का दिल चाहता है मेरा मालिक मुझसे बातें करे, अली तिलावत कुरान करता है। कुरान क्या है? अल्लाह की बंदे से गुफ्तगू। नमाज क्या है? बंदे की मालिक से गुफ्तगू। कहा मैं मालिक से गुफ्तगू कर रहा हूँ। मौजूद गुफ्तगू क्या है? कहा मौजूद गुफ्तगू ये है, कोशिश कर रहा हूँ अल्लाह और बंदों के दरमियान सुलह करा। ये वाक़या आपको सारी ज़िंदगी याद रहेगा। जब मुझे देखोगे ये वाक़या ज़रूर, पूरी मजलिस से भूल जाना, अशरे भूल जाओगे, ये मुझे देखते ये वाक़या आपको याद आएगा जो मैं आपको सुना रहा हूँ। अल्लाह और बंदों के दरमियान सुलह का मामला कहाँ तक पहुँचा है? क्या बात यहाँ तक पहुँच गई है, अल्लाह मान गया है। बोलो यार मेरे साथ, बंदे नहीं मान रहे। अल्लाह तो सरी और रज़ा है। मैंने अर्ज़ किया वो सरी और इस अल्लाह की सिफत सरी और रज़ा, जल्दी मान जाने वाली ज़ात। इस सिफत का मज़हर अम्बिया भी हैं, आइमा भी हैं, अहले बैत भी हैं। एक छोटा सा मज़हर अल्लाह ने माँ को बनाया है। कौन माँ? सबसे आखिर में नाराज़ होने वाली और सबसे पहले मान जाने वाली। मैं लायक बेटे की बात नहीं कर रहा, नालायक तरीन लड़का जिसे महल्ले वाले गली में खड़ा नहीं होने देते। बहन भाइयों ने कता ताल्की कर रखी है, बाप ने आग कर दिया है, दोस्तों ने कहा खबरदार हमारे सामने आना गोली मार देंगे। पुलिस उसके पीछे, कानून उसके पीछे, ज़माने का कोई फर्द उसको मुंह लगाने को तैयार नहीं। लेकिन माँ है, चोरी चोरी उसे खाना भी खिलाती है, लोगों को समझाती फिरती है मेरा लाल दिल का बुरा नहीं। आप लुत्फ ही नहीं ले रहे जो मेरा बच्चा पता नहीं किस किस नज़र लग गई, किसकी सोबत में चला। पहले तो मेरा लाल ऐसा नहीं था। मैं कहता हूँ अगर एक लम्हा माँ की ज़िंदगी में भी आ जाए, माँ को भी कहना पड़ जाए निकल यहाँ से, और वो घर से निकले और अगले लम्हे यू टर्न लेके वापस आ जाए, सच्चे झूठे दो आंसू माँ के सामने बहा दे, महल्ले वालों को साल लग जाएंगे, बहन भाइयों को महीने लग जाएंगे, बाप को मानते मानते हफ्ते लग जाएंगे, लेकिन अगले ही लम्हे सीने से लगा के माफ़ करने वाली हस्ती का नाम माँ है। मेरा नबी फरमाता है ऐसी 70 माँओं का प्यार जमा करो, एक खालिक का प्यार बनो। वो सरी और रज़ा है, सरी और का अल्लाह मान गया है, ये नहीं मानते, बंदे नहीं मान रहे। बात खत्म हुई। शाम के वक्त उसी आरिफ शख्स का गुजर हुआ कब्रिस्तान के पास से, उसने गौर से देखा तो हजरत बहलूल कब्रों के बीच में बैठे हैं, लग रहा है किसी से बातें कर रहे हैं। रुक गया, हजरत यहाँ क्या हो रहा है? कहा वही काम जो चौक में कर रहा था। क्या? अल्लाह और बंदों के दरमियान सुलह कराने की कोशिश। का मामला कहाँ तक पहुँचा है? क्या बात अब यहाँ तक पहुँच गई है, अब बंदे मान गए हैं, अल्लाह नहीं मानता। मैं इससे बड़ी क्या मजलिस पढ़ूँ मेरी मिल्लत का जवान, मैं इससे बड़ा क्या दर्स दूँ आपको। आज मामला हमारे हाथ में है, आज मालिक को मना लो, कल नहीं आज। खुदा किसी शय का इतना इंतज़ार नहीं करता जितना मोमिन की तौबा का इंतज़ार करता है। हमारी माफ़ी मांगने में देर हो सकती है, करीम के बख्शने में देर नहीं है। एक शख्स आता है मेरे चौथे इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, अर्ज करता है फरजंद रसूल हसन बसरी ये कह रहा है कि मुझे ताज्जुब है कि गुनाहगार जन्नत में कैसे जाएगा, गुनाहगार शख्स जन्नत में कैसे जाएगा। इमाम फरमाते हसन बसरी गलत कह रहा है। कलामुल इमाम इमामुल कलाम, इमाम का कलाम कलामों का इमाम होता है। ज़रा तवज्जो, इमाम फरमाते हैं कि हसन बसरी गलत कह रहा है। मौला आप क्या फरमाते हैं? कहा मुझे इस बात पे ताज्जुब नहीं है कि गुनाहगार जन्नत में कैसे जाएगा, मुझे ताज्जुब इस बात पे है कि अल्लाह की इतनी रहमतों के होते हुए कोई गुनाहगार जहन्नम में कैसे जाएगा। कोई गुनाहगार जहन्नम में कैसे। मेरे नौजवान भाइयों, मैं कुरान और तालीमात अहले बैत की रोशनी में ही बात कर रहा हूँ, जो मैंने बुजुर्गान की जुतियाँ सीधी की जो हासिल किया आपको सुना रहा हूँ। एक बात पल्ले बांध के जाना, ये पूरा अशरा एक तरफ और ये जुमला एक तरफ, अगर ये समझ आ गई तो समझो मैंने अशरा सुना दिया आपको। कोई गुनाहगार गुनाहों की वजह से जहन्नम में नहीं जाएगा। फिर सुनो, कोई गुनाहगार गुनाहों की वजह से जहन्नम में नहीं जाएगा, बल्कि तौबा न करने की वजह से जहन्नम में जाएगा। तौबा में ताखीर न करो, आज वक्त है खुदा को मनाने का। डरो उस वक्त से
جب یہ زبان گنگ ہو جائے گی، اپنی مرضی سے ایک مرتبہ یا رب زبان سے نہ کہہ پائے گی، آنکھیں بند ہو جائیں گی، ہاتھ پاؤں کفن میں لپیٹ دیے جائیں گے، اس وقت معاملہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ ایک جملہ کہوں، اگر عبرت حاصل کرنا کوئی چاہے، ظرف تیار ہیں آپ کے اور سب نیک لوگ بیٹھے ہیں، میں نوجوانوں سے بات کر رہا ہوں۔ نوجوانوں میں یہ طاقت اللہ نے رکھی ہے کہ وہ کوئی بھی فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ان کے لیے جملہ عرض کر رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، آج کروڑہا پیشانیاں منو مٹی کے نیچے دبی پڑی ہیں، جو سال ہا سال سے حسرتوں پہ حسرتیں کر رہی ہیں کہ کاش دنیا میں جا کے ایک سجدہ کرنے کا موقع مل جائے۔ انہیں موقع نہیں ملنے والا، میرے لیے موقع ہے، آپ کے لیے موقع ہے۔ آؤ آج مالک کو منا لو، آج مالک کو راضی کر لو۔ ماں، جب عورت ماں کی منزل پہ آتی ہے تو اولاد کی جنت اللہ نے ماں کے قدموں میں رکھی۔ کیا شرف بخشے، چند شرف اور سنیے آقا کی آمد تک میں آپ کو زحمت دوں گا۔ درود پڑھے محمد والے محمد پہ جب آئیں گے آقا جی تو میں آپ کو بتاؤں گا، آپ پیچھے کیوں دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو بتاؤں گا۔ میں ان کے استقبال کے لیے ظاہر ہے میرے مہمان ہیں اور ہمارے عظیم الشان عالم دین، ہم ان کا استقبال کریں گے، ہماری عزت ہے، ہماری شان ہے قوم کی، لیکن میں آپ کو بتاؤں گا، آپ میری طرف ہی دیکھیے۔ ماشاءاللہ 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 آقا۔ اسلام نے اور میرے قبلہ کیا عزت بخشی میری مائیں بہنیں اور بیٹیاں۔ اگلے جملے ان کے لیے میں کہہ رہا ہوں، میں عرض کیا کرتا ہوں کہ مرد کی زندگی کا مکمل کنٹرول اللہ نے عورت کے ہاتھ میں رکھا۔ مثال دیا کرتا ہوں تاکہ بات زمانہ بات یاد رہتی ہے۔ مرد کی زندگی اگر کار ہے تو اس کا ڈرائیور اللہ نے عورت کو بنایا ہے۔ مرد کی زندگی اگر ہوائی جہاز ہے تو اس کا پائلٹ اللہ نے عورت کو بنایا ہے۔ ابھی میں ثابت کروں گا اور آپ مانیں گے، میرے سامنے مرد بیٹھے۔ دیکھیں، عورت بیٹی ہے، بیوی ہے، ماں ہے۔ مرد پیدا ہوتا ہے تو اپوزٹ چلتا ہے، پہلے ماں کو دیکھتا ہے، پھر بیوی کو دیکھتا ہے، آخر میں بیٹی۔ اب میں جلدی کروں گا تاکہ میری بات اپنے وقت کے اندر مکمل ہو جائے۔ جب مرد پیدا ہوا، ہم پیدا ہوئے، سب سے پہلے عورت نے ماں بن کے ہمیں سنبھالا۔ سینے سے لگا کے رکھتی ہے تو ماں، دودھ پلاتی ہے تو ماں، گرمی سے بچاتی ہے تو ماں، سردی سے بچاتی ہے تو ماں، دشمنوں سے بچاتی ہے تو ماں، بیماری میں تحفظ کرتی ہے تو ماں، حادثات سے بچاتی ہے تو ماں، نگاہوں کے سامنے پالتی ہے تو ماں۔ ہم تھوڑے سے بڑے ہو گئے، کھانا خود کھانے لگے، پکا کے ماں دیتی رہی، لباس خود پہننے لگے، سی کے ماں دیتی رہی۔ ہم سکول جانے کے قابل ہوئے، نہلایا ماں نے، وردی پہنائی ماں نے، دروازے تک چھوڑنے آئی ماں، گھنٹوں بیٹھ کے انتظار کیا ماں نے۔ ہم سکول سے واپس آئے، استقبال ماں نے کیا، بستہ ماں نے اتارا، لباس ماں نے چینج کیا، ایک ایک لقمہ کر کے کھانا ماں نے کھلایا۔ ہم بڑے ہو گئے، ہم مطلب پرائمری میں گئے، مڈل میں گئے، ہائی میں گئے، کالج میں گئے، یونیورسٹی میں گئے، ہم پڑھ لکھ کے انجینئر ہو گئے، ڈاکٹر ہو گئے، سیاستدان ہو گئے، زمیندار ہو گئے، بڑے افسر ہو گئے۔ اب ماں بیچاری بوڑھی ہونے لگی، اب اس کی نگاہیں اس قابل نہیں ہیں کہ آپ کی شیروانی کا بٹن ٹانگ سکے۔ اب وہ جاتی ہے برادری میں ادھر ادھر جا کر کے آپ کے لیے ایک اور عورت کا انتخاب کر کے لاتی ہے اور آپ کی زندگی اس کے حوالے کر دیتی ہے۔ وہ لمبی مسافت میں ٹرین کا ڈرائیور بدل گیا۔ میری باتیں تقریر سن بھی رہے ہو یا نہیں؟ یہ آپ کی جو خاموشی ہے نا، یہ بہت بڑی داد ہے۔ ہما تن گوش، گلو گویا کے سروں پہ پرندے بیٹھ گئے۔ آپ ہما تن گوش ہیں، ایک ایک لفظ سمجھ رہے ہیں، میں آپ پہ مطمئن اور راضی ہوں۔ جی تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ گویا لمبی مسافت میں ٹرین جا رہی تھی لاہور سے کراچی، روڑی میں جا کے ڈرائیور بدل۔ اب پہلے عورت ماں بن کے مرد کو لے کے چل رہی تھی، اب عورت بیوی بن کے شوہر کو لے کے چل رہی ہے۔ کھانا بنا کے دیتی ہے تو بیوی، لباس تیار کر کے دیتی ہے تو بیوی، شوہر بیمار ہو تیمارداری کرتی ہے، نرسنگ کا کام کرتی ہے تو بیوی، شوہر کمانے کے لیے باہر نکلا ہے، بیٹھ کے دعائیں مانگتی ہے تو بیوی، اس کے گھر کو سنبھالتی ہے تو بیوی، اس کے بچوں کا خیال رکھتی ہے تو بیوی۔ بیوی ہے کہ شوہر کو لے کے چل رہی ہے۔ 25 30 35 40 سال کا ساتھ گزرا، اب آپ بھی بوڑھے ہو گئے، اس بیچاری کو بھی خدا نخواستہ شوگر ہو گئی، خدا نخواستہ بلڈ پریشر رہنے لگا۔ آپ ایک دن گھر میں تشریف لائے، آپ نے کہا بیگم آج میری داڑھ میں درد ہے، آج میں لیکوڈ غذا کھاؤں گا، ٹھوس غذا نہیں کھا سکتا۔ بیگم نے کہا صاحب اب میں بھی بوڑھی ہو گئی ہوں، دو کھانے مجھ سے بھی نہیں بنتے ہیں، میں نے کھانا بنا کے رکھ دیا ہے، اوون میں گرم کیجئے، تناول فرمائیے۔
اب آپ بیڈ پہ، اب لطف آپ نے خود لینا ہے، اب بیڈ پہ لیٹے ہیں آپ اور سوچ رہے ہیں اب میں کیا کروں، اتنے میں ایک اور عورت کی آواز آئی، ابا پریشان نہ ہو، بیٹی کس لیے ہے؟ شاباش، سارے مل کے ہے نہیں، ماشاءاللہ بسم اللہ بسم اللہ بیٹی کس لیے ہے؟ اب اگر بیٹی نیک ہے، بیٹی تربیت یافتہ ہے، بڑھاپا اچھا گزر جائے گا، اب کھانا بنا کے دیتی ہے تو بیٹی، لباس تیار کر کے دیتی ہے تو بیٹی، بابا بیمار ہو تو دوا پلاتی ہے تو بیٹی، بابا تھکے ہوئے آئیں زور دے دے کے سلاتی ہے تو بیٹی۔ لیکن اب اس کے بعد کوئی اور چوتھی عورت آپ کی زندگی میں نہیں آئے گی، اب اگلی منزل پہ حوران جنت ہی آئیں گی اور آپ کو خیر سے لے جائیں گے، ناراض تو نہیں ہوگے، جنت بھی لے جائیں گے انشاءاللہ۔ آخری پیغام کے میں بالکل قریب پہنچ گیا، تو جو ہے میری ساری تقریر ایک طرف، اگلے جملے جو میں ابھی کہنے لگا ہوں یہ میں نے پیغام دینا ہے اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو، سمجھیے گا مرد کی زندگی میں عورت کا رول کتنا اہم ہے، عورت کا کردار کیا ہے، مرد کی زندگی پہ عورت کس طرح اثر انداز ہوتی ہے۔ میں نے خلاصہ کیا ہے گفتگو کا، یہ میرے خمسے کا موضوع ہے، بیٹی بیوی اور ماں خمسے کا موضوع ہے۔ میں ماں پہ 2 مجالس الحمدللہ پڑھ سکتا ہوں، لیکن میں نے خلاصہ کیا ہے جو مجھے ٹائم دیا گیا تھا اس ٹائم کے اندر تاکہ میں بات کو مکمل کروں۔ آج تشریف لا رہے ہیں تو شاید وہ میرے موشن ہیں، وہ میرے بانی ہیں وہاں خیر پور میں، میں 16 سال سکھر میں رہا، ان کے ہاں مجالس پڑھی، ان کے بابا میرے بانی بنتے تھے اور وہ مرثیہ خوانی بھی کرتے ہیں، اللہ ان کو صحت سلامتی عطا فرمائے۔ بہرحال تو شاید وہ اس انتظار میں کہ مولانا پڑھ لیں، میرے احترام میں وہ روک نہ دے تقریر کو، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرا میسج مکمل ہو جائے اور میں آخری مرحلے میں تقریر کو داخل کر چکا ہوں۔ مرد کی زندگی پہ عورت کس طرح اثر انداز ہوتی ہے، سنیے سر بھائیے، اگر عورت ماں بن کر بیٹے کی زندگی پہ اثر انداز نہ ہوتی تو صاحب نہج البلاغہ امام کبھی اپنے بھائی عقیل سے یہ ارشاد نہ فرماتے کہ عقیل بھائی عرب کے کسی بہادر خاندان سے میرے لیے ایک ایسی خاتون کا انتخاب کرو جس سے اللہ مجھے ایک ایسا عظیم فرزند عطا فرمائے، وَيَكُونُ عَوْنًا لِلْحُسَيْن، جس طرح میں نبی کا مددگار رہا وہ میرے حسین کا مددگار بنے۔ اچھا میں ایک بات سوچتا ہوں، کیا بیٹے کو بہادر بنانے کے لیے علی مرتضی شیر خدا کے خون کی گرمی کیا بیٹے کو بہادر بنانے کے لیے کافی نہیں تھی کہ ماں تلاش کی جا رہی ہے؟ ماں تلاش کی ایسی عورت کا انتخاب کرو جس سے اللہ مجھے ایسا بہادر بیٹا عطا فرمائے کہ جو میرے بیٹے حسین کا مددگار بنے۔ اب سر اٹھانا جو سرکار وفا کے علم اٹھانے والے ہو، عشق کرتے ہو ام البنین کے لال سے، ان کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں۔ ٹھیک 34 سال کے بعد میرے مولا سرکار وفا نے اپنے بابا کے فرمان کو یوں سچ ثابت کر کے دکھا دیا، اس لیے کہ ہزاروں کے لشکر سے دریائے فرات کے کنارے کو خالی کروا لینا اگر شیر خدا کے خون کی گرمی کی تاثیر تھی تو 3 دن کے بھوکے اور پیاسے کا بھرے دریا سے پیاسا نکل آنا یہ ماں کے دودھ کی تاثیر تھی۔ یہ فضائل کا جملہ تھا، ٹھیک نعرہ لگایا، کوئی مسئلہ نہیں، یہ تو آپ کی محبت ہے کہ آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں فضائل ہی پڑھ رہا ہوں۔ یہ ماں کے دودھ کی تاثیر تھی۔ عورت بیٹے کی زندگی پہ اس طرح اثر انداز ہوتی ہے۔ یہاں میں ملت کے جوانوں کو ایک میسیج دینا چاہتا ہوں، جو جوان بیٹھے جو شادیاں کریں گے، ضرور شادی کرو، اللہ نصیب کرے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اپنے لیے بیوی ڈھونڈ کے نہ لانا، اپنی نسل کی ماں ڈھونڈ کے لانا۔ جیسی نسل چاہتے ہو، جیسی اولاد چاہتے ہو، قربانی دو۔ اولاد کے لیے نیک، دیانتدار، دیندار،
पढ़ी लिखी खातून चाहे गरीब खानदान और घराने की क्यों ना हो वो लेके आओ। एक पढ़ी लिखी दीनदार खातून ही तुम्हें दीनदार औलाद पैदा करके देगी। नाराज ना होना, एक मुश्किल जुमला मैं कह रहा हूँ, नाराज ना होना। इंटरनेट के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, मोबाइल कॉल के जरिए बनाई जाने वाली बीवियां तुम्हें खुमैनी पैदा करके नहीं देगी। मैंने कुछ कहा पता नहीं आप समझिएगा, तुम्हें खामनाई पैदा करके नहीं देगी। लेकिन नारा मिल के हैदरी। और औरत बीवी बन के शौहर की जिंदगी पे किस तरह असर अंदाज होती है, अब सुनिए। शौहर की जिंदगी पे औरत ज़ौजा बन के, बीवी बन के किस तरह असर अंदाज होती है। आपने हजरत ज़ुहैर इब्न कैन का नाम सुना? जानते हैं ज़ुहैर इब्न कैन? ज़ुहैर इब्न कैन करबला के शुहदा में से है, या नसारान इमाम हुसैन में से है। इस ज़ुहैर पर भी मेरे बारहवें का वही सलाम है, बे अभी अंतुम व उम्मी या अंसार अल हुसैन। वो मेरे बाबा हुसैन के साथियों, तुम पे मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए। क्या मकाम है अंसार हुसैन का। 12वां इमाम अपने मासूम बाबा और अपनी माँ को कुर्बान कर रहे हैं। तुम पे मेरे माँ बाप कुर्बान, मेरे बाबा हुसैन के साथियों। उन लिस्ट में हजरत ज़ुहैर इब्न कैन का नाम भी है। मेरे बुजुर्ग बेहतर जानते हैं, इन नौजवानों और बच्चों की इंफॉर्मेशन के लिए जुमला अर्ज़ कर रहा हूँ। ये ज़ुहैर इब्न कैन ये अली का शिया नहीं था, ये अहले बैत का मुहिब नहीं था, ये अहले बैत का मानने वाला नहीं था, ये उस्मानी था। ये अली मौला के खिलाफ जंगों में हिस्सा ले चुका था, लड़ाई में हिस्सा ले चुका था। ये दुश्मन अहले बैत था। ये हजरत हुर की तरह ये भी पहले यजीदी कैंप में था, अहले बैत के साथ नहीं था, इमाम हुसैन के साथ नहीं था। हुआ क्या, 20 मिनट की बात मैं 2 मिनट में अर्ज करने चला हूँ। ये भी हज की गर्ज से जा रहा है और इमाम भी मक्का की तरफ जा रहे हैं या वापस आ रहे हैं, दोनों में मुख्तलिफ रवायात हैं। आगे आगे इमाम हुसैन का काफिला है, पीछे पीछे एक हाईवे पे 2 काफिले मिल गए। आगे इमाम का काफिला जा रहा है, पीछे इसको अंदाज़ा हो गया कि आगे फर्जंद रसूल का काफिला जा रहा है। ये खैमे जब नमाज का वक्त होता या खाने का पड़ाव डालते तो खैमे दूर लगा था। ये फर्जंद रसूल से मुलाकात नहीं करना चाहता था, इसलिए कि अहले बैत का शिया था ही नहीं। एक जगह पड़ाव डाला गया और जब खैमे लग गए तो मेरे इमाम ने फरमाया, अकबर मेरे लाल, वो देखो तेरे चचा ज़ुहैर के खैमे, वो तेरे चचा ज़ुहैर के खैमे। जाओ मेरे लाल, अपने चचा को बाबा का पैगाम पहुंचा के आओ कि फर्जंद रसूल तुम्हें याद कर रहे हैं। हज़रत अली अकबर आए। रवायत में है कि उसकी ताज़ा शादी हुई थी, अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ मिलकर वो खाना तनावुल कर रहा था। हज़रत अली अकबर आए, इजाज़त ली, आदाब व तस्लीमात बजा लाने के बाद बाबा का पैगाम पहुंचाया। इसकी मैंने बताना है कि बीवी का किरदार क्या है शौहर की जिंदगी में। इसकी बीवी ने महसूस किया कि ज़ुहैर को फर्जंद रसूल का पैगाम आया है और ज़ुहैर ने कोई तवज्जो नहीं की। उसने, उस औरत ने लुकमा वहीं पे रख दिया, हाथ बढ़ा के ठोड़ी के नीचे हाथ रखा, सर को ऊंचा किया। ज़ुहैर मेरी तरफ देख, अरे तुझे जन्नत का वारिस बुला रहा है। शाबाश, अजय तुझे जन्नत का वारिस बुला रहा है, अजय तुझे नवासे रसूल बुला रहा है, अरे तुझे बतूल का बेटा बुला रहा है। ज़ुहैर तूने क्या किया, तूने तवज्जो तक नहीं की, तू खाना खाने में लगा रहा। ज़ुहैर कहता है कि मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं, ये 2 शहजादों की बात है, मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं। वो मोमिना औरत, वो दीनदार औरत, वो इज्जतदार औरत कहती है, ज़ुहैर मेरी तरफ देख, कौन से 2 शहजादे, कहाँ सुफियान का पोता, कहाँ इमरान का लाल, क्या कह रहे हो। और जब देखा कि नहीं उठ रहा, एक मर्तबा हाथ से पकड़ के उठाया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अगर तशरीफ ला रहे हैं बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। उनकी आमद पर उनकी सियात व सलामती के लिए बुलंद आवाज से करो मोहम्मद नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसाला, नाराए रिसाला, नाराए हैदरी,
میری ملت کا فخر، میری ملت کی شان، علماء کی عزت، علماء کا وقار، عظیم خاندان، عظیم باپ کے عظیم فرزند علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں آپ کے سامنے کہ آغا جی کے والد بزرگوار میرے اشروں کے بانی رہے ہیں۔ میں 16 سال وہاں رہا سکھر میں، سالے پٹ میں، تو میں نے 4-5 اشرے پڑھے مجھ سے پہلے، وہ سلخانی فرمایا کرتے تھے، اب بھی کرتے ہیں الحمدللہ، اور دعا ہے کہ مالک انہیں صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ اور خود آغا جی بھی میرے بانی ہیں۔ میں نے آغا جی کے پاس 2-3 اشرے باب العلم کراچی میں پڑھ چکا ہوں، اور خود آغا جی کی دعوت میں پڑھ چکا ہوں۔ تو بڑا پرانا رشتہ ہے ہمارا، بڑا پرانا تعلق ہے آغا جی سے۔ مولا انہیں سلامت رکھے اور ایسی عظیم الشان رہنمائی ہمیں میسر رہے۔ درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پہ بلند آواز کے ساتھ۔ بس مجھے آغا جی کا ہی انتظار تھا اور میں یہیں پہ روک رہا ہوں۔ میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ مرد کی، شوہر کی زندگی میں عورت کا کردار کتنا اہم ہے۔ زہیر ابن قین، حضرت علی اکبر نے پیغام پہنچایا، بیٹھ جائیے بھائی، پیغام پہنچایا اور چلے گئے۔ اس کی بیوی نے محسوس کیا کہ فرزند رسول کا پیغام آیا ہے، اور زہیر نے توجہ نہیں کی، ہاتھ بڑھایا، ٹھوڑی کے نیچے رکھا، سر کو اونچا کیا، کہا زہیر میری طرف دیکھ، ارے تجھے جنت کا وارث بلا رہا۔ زہیر تو نے کوئی توجہ تک نہیں کی۔ زہیر کہتا ہے میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ 2 شہزادوں کا معاملہ ہے۔ وہ عورت کہتی ہے کون سے 2 شہزادے، کہاں سفیان کا پوتا، کہاں عمران کا لال۔ آواز میری آ رہی ہے؟ آواز ڈسٹرب ہوئی ہے اسپیکر کی؟ کوئی بات، انتظامیہ کی طرف سے ہوئی ہے تو کوئی بات نہیں، آواز تھوڑی کم کی گئی ہے، آپ پریشان، توجہ فرما رہے ہیں آپ حضرات؟ اجازت ہے آخری جملہ کہہ دوں؟ ہم 2 جملے مصائب کے اور آغا جی کو ٹائم۔ کہا تو نے توجہ نہیں؟ کہا میرا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ ایک مرد مومنہ نے بازو سے پکڑ کے اٹھایا، کہا نکلو یہاں سے، وہ دیکھو فرزند رسول کے خیمے، جاؤ جا کے سنو تو صحیح، آخر سیدہ کا لال فرماتا کیا ہے؟ بیوی کے ضد اور اصرار کرنے پہ زہیر چلا، امام کی بارگاہ میں پہنچا۔ اب میں 15 منٹ کی بات آدھے منٹ میں کہوں، اگر آپ توجہ کریں، آپ میری طرف اگر دیکھیں، یہ جوان کھڑے ہیں، ان کو کھڑا رہنے دیں، میری طرف دیکھیں، انتظامیہ کے لوگ میری طرف دیکھیں، میں آپ سے مخاطب ہوں اور میرا لفظ ضائع نہ ہونے پائے اس ماحول کی وجہ سے۔ آیا امام کی بارگاہ میں، آداب و تسلیمات کے بعد امام نے ہاتھ سے پکڑا، 2 جملے کہے صاحب نہج البلاغہ کے فرزند نے، اور زہیر کی زندگی کا کانٹا ہی بدل گیا۔ گیا تھا تو جہنمی تھا، پلٹا تو جنتی تھا، گیا تھا تو یزیدی تھا، پلٹا تو حسینی تھا۔ میں پوچھتا ہوں آپ سے، مجھے بتاؤ اس یزیدی کو حسینی کس نے بنایا؟ اس جہنمی کو جنتی کس نے بنایا؟ بیوی نے۔ اگر بیوی پڑھی لکھی ہے، بیوی دیندار ہے، بیوی باشعور ہے، وہ اپنے یزیدی شوہر کو حسینی بنا سکتی ہے، فاسق و فاجر شوہر کو متقی بنا سکتی ہے۔ یوں ایک عورت مرد کی زندگی میں۔ اور آخری جملہ آغا جی آگے 2 لفظ مصائب کے اور اجازت چاہوں گا۔ اب میری طرف کیوں نہیں دیکھ رہے؟ بسم اللہ بسم اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ باتیں کر رہے ہیں، وہ ذرا باتیں خاموش ہو جائیں، آپ کی وجہ سے مجمع ڈسٹرب ہو رہا ہے، باتیں نہ کریں، آپ میری طرف دیکھیں، میں مصائب کے 2 لفظ کہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ عورت بیٹی ہو کے باپ کی زندگی پہ کس طرح اثر انداز ہوتی ہے۔ چشم فلک نے نہ ایسا باپ دیکھا، نہ ایسی بیٹی دیکھی۔ باپ رحمت للعالمین، بیٹی خاتون جنت۔ خود نبی کی گواہی موجود ہے، جب میں تبلیغ دین کر کر کے امت کا ستایا ہوا گھر میں آتا تھا اور اپنی شہزادی سیدہ کی پیشانی کو دیکھتا تھا، میرے سارے دن کی تھکن دور ہو جاتی تھی، اور میرے اندر دین کی خدمت کا ایک نیا جذبہ ولولہ ابھر کے سامنے۔ ہم عرض کریں گے یا رسول اللہ، دین کے جذبے کا بیٹی کی پیشانی سے کیا تعلق؟ نبی فرمائیں گے جب میں امت کا ستایا ہوا تبلیغ دین کر کر کے تھکا ہارا گھر میں آتا تھا، اور میں اپنی بیٹی کی پیشانی میں نور امامت و ولایت کی جھلک دیکھتا تھا، جو زبان بے زبانی سے کہہ رہی ہوتی تھی بابا دین آپ پہنچا دو، بچارہ میری نسل کا کام۔ اب میں اپنے آغا جی کو ٹائم دوں، میرا حق نہیں بنتا کہ میں اب زیادہ پڑھوں، مجھے تو انہی کا انتظار تھا۔ بس میں مذہب شروع کر چکا،
ایک جملے میں پڑھ دوں مصائب جو رونے کے لیے، جن کا رشتہ ہے اولاد زہرا کے ساتھ. علی و بطول کے درد اگر ایک جملے میں جمع کیے جائیں تو وہ جملہ یہ بنتا ہے: زہرا کو علی کے درد کھا گئے، علی کو بطول کے درد. بس میں زیادہ رو میں نے پڑھ دیا مصائب جو میں نے پڑھنا تھا. زہرا کو علی کے درد کھا گئے، علی کو بطول کے درد کھا گئے. عزادار و زہرا کو دو درد سنا دو بی بی کے. مولا امیر گھر میں تشریف لائے، ایک ایک لفظ کا ذمہ دار، ایک ذمہ دار عالم دین کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں. میرے مولا امیر گھر میں تشریف لائے، چہرے کی پریشانی کو محسوس کیا جناب سیدہ نے، آنکھوں میں آنسو آ گئے. یا علی میں نے سنا ہے لوگ آپ پہ سلام نہیں کرتے. علی جیسے بہادر کی چیخ نکل گئی. بطول اتنی بات ہوتی علی برداشت کر لیتا، ظلم یہ ہے میں سلام کرتا ہوں لوگ میرے سلام کا جواب نہیں دیتے. ایک اور درد سنا دوں. بی بی کو درد تھا کہ لوگوں نے میرے بابا کے جانے کے بعد علی کی ولایت کو بھلا دیا. ایک بزرگ عالم دین کا جملہ میں نے اس سیدزادے کو ممبر پہ جملوں پہ منہ پہ ماتم کرتے دیکھا. فرماتے سیدزادی بابا کے بعد صبح سویرے نماز فجر پڑھنے کے بعد امام حسن و حسین کو اپنے ساتھ لے لیتی تھی. ایک ایک صحابی کا دروازہ کھٹکھٹا کے کہتی تھی او میرے بابا کے اصحاب گھروں سے باہر نکلو، علی کی ولایت کی اعلان کیا تھا ولایت کا میرے بابا نے، آ کے غدیر کی گواہی دو، میرے شوہر کی ولایت کی گواہی دو. میرے بابا نے ان کی ولایت کا اعلان کیا. بی بی فرماتی مجھ پہ امت کا ظلم یہ تھا جب مسلمان دیکھتے تھے نا کہ وہ محمد کی بیٹی آ رہی ہے وہ اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیتے. میں روتی ہوئی پلٹ آتی تھی، میں بیان کرتی تھی بابا تیرے جانے کے بعد مجھ زہرا کا احترام لوگوں نے بھلا دیا. علی کو بطول کے درد کھا گئے. بس ایک ہی درد سن لیجیے اور آپ کی زحمت میں تمام کرتا ہوں، آغا جی سے استفادہ کرتے ہیں. عزادارو بی بی کی شہادت ہوئی. معصوم کو غسل معصوم دیتا ہے. مولا امیر غسل دے رہے تھے، ام ایمن پانی پکڑا رہی تھی. دوران غسل ام ایمن کے رونے کی آواز بلند ہوئی. مولا امیر فرماتی ام ایمن رو ضرور مگر آہستہ رو، تیرے رونے کی آواز سن کے میری زینب اور روتی، تیرے رونے کی آواز سن کے میرے حسنین اور روتے. ام ایمن راویہ ہے کہ ابھی مولا مجھے تسلی دے رہے تھے کہ دوران غسل کوئی ایسا مرحلہ آ گیا علی جیسے بہادر کی چیخیں بلند ہوئی. میں نے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا یا علی ابھی تو آپ مجھے تسلی دے رہے تھے، اس قدر بلند آواز سے گریہ کرنے کا سبب کیا ہے؟ کہ علی نے منہ پہ ماتم کیا. ام ایمن بطول کی ٹوٹی ہوئی پسلیاں علی کو رونے پہ مجبور کر رہی ہیں. مجھے نہیں بتایا یا علی میرے پہلو کی پسلیاں ٹوٹ گئی. اور آخری جملہ عزادارو غسل مکمل ہوا، کفن پہنایا گیا. علامہ سید صفدر حسین نجفی میرے استاد معظم محسن ملت کا جملہ ہے، میں نے اپنے کانوں سے حوضے میں سنا. قبلہ فرماتے ہیں میرے مولا نے کہا حسن بیٹا جاؤ بچوں سے کہو ماں کا آخری دیدار کر لیں. بچپن ہے 4 یا 5 سال کی دہری عمر مبارک ہے میرے مولا حسین کی. سارے آئے آخری زیارت کے لیے. میرے مولا حسین تھوڑے فاصلے پہ کھڑے ہو گئے. امام حسن آگے بڑھے، بھیا حسین بابا فرما رہے ماں کا آخری دیدار کر لو. میرے مولا فرماتے ہیں حسن بھیا آپ جانتے ہیں میری ماں فخر مریم ہے، میں فخر عیسیٰ ہوں. اگر مریم کفن سے اپنے بیٹے عیسیٰ کو بلا سکتی ہے تو میری ماں بھی شہیدہ ہے، میری ماں بھی زندہ ہے. جب تک اماں مجھے خود بلائے گی نہیں میں آگے نہ بڑھوں گا. بس یہ سننا تھا کہ انت و حنت و مدت یدیہا. بندے کفن ٹوٹ گئے، سیدہ کے 2 ہاتھ برآمد ہوئے. آواز آئی آؤ میرے کربلا کے غریب بیٹے، آؤ میرے کربلا کے مسافر بیٹے. عزادارو 95 میں مجھے پہلی مرتبہ کربلا جانے کا اتفاق ہوا. علامہ محمد عباس قمی صاحب آج کل علیل ہیں، دعا کرے مالک انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. میرے ساتھ تھے جب ہم روزے میں داخل ہوئے نا، میں نے کہا کہ بلا آپ پہلے آ چکے ہیں اور میں پہلی مرتبہ آیا ہوں، مجھے سب سے پہلے وہ جگہ دکھائیں جہاں 70 قدم کے فاصلے پہ غریب ذبح ہوتا رہا. 3 بہنیں سر پہ قرآن رکھ کے کہتی رہی ظالم نمار. قبلہ نے میرے گلے میں بیٹھ ڈالی، روتے ہوئے مجھے لے آئے مقتل کربلا کے زوار بیٹھے میری بات کی گواہی دے. یہاں میرے مولا کا مقتل ہے، وہاں میرے مولا کا مدفن ہے. میں نے قبلہ سے رو کے پوچھا اگر یہ آپ بہت بڑے روزہ خان بھی ہیں، عالم بھی ہیں، اب پہلے بھی آ چکے، مجھے بتائیں جہاں ذبح ہوا زہرا کا بیٹا وہاں پہ دفن کیوں نہ ہوئے؟ دفن یہاں کیوں ہو؟
قبلہ فرماتے مولانا جو بات میری سمجھ میں آتی، بس آخری میری بات سمجھ میں آتی وہ یہ ہے کہ یہاں زہرا کا بیٹا زین سے اترا، لیکن 11 محرم کی رات جب ماں آئی نا حسین سے ملنے کے لیے، اتنے فاصلے پہ کھڑی ہو گئی زہرا، زخمی پہلو سے ہاتھ اٹھا کے سر پہ رکھا، حسین تو میرا مقروض ہے، میں نے تجھے کفن سے بلایا تھا، حسین ماں ملنے آئی ہے، مجھے آواز دو۔ کٹے گلے سے آواز دی، اماں آپ کو ایک ضرب لگی تھی، میری لاش 9 حصوں میں تقسیم ہے۔ وہاں سے غریب زہرا کا لاشا اٹھا، ماں کے قدموں میں پہنچا، یہاں غریب زہرا کا بدن سیعلم الذین ظلموا ایام القوم۔